چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار ابد قرار رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں۔ والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، اور آسانی سے پیریں یعنی چلیں، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں۔ فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کریں کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کافر کہتے ہیں کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، بولے یوں تو یہ پلٹنا نرا نقصان ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی، جبھی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی؟ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوا میں ندا فرمائی کہ فرعون کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا۔ فقل هل لك إلى أن تزكى، اس سے کہہ کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو، وأهديك إلى ربك فتخشى، اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے۔ فأراه الآية الكبرى، پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پیٹھ دی، اپنی کوشش میں لگا۔ فحشر فنادى، تو لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، فقال أنا ربكم الأعلى، پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، بے شک اس میں سیکھ یعنی سبق ملتا ہے اسے جو ڈرے۔
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ پروگرام کا موضوع ہم نے رکھا ہے شکایت۔ اسی طرح کی ایک شکایت سلطان محمود غزنوی کو ان کے وزیر ایاز کے بارے میں کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ یہ لٹیرا ہے اور شاہی خزانہ اس نے جو ہے لوٹ رکھا ہے۔ ایک اس کا کمرہ ہے، اس کو تالا لگا رکھا ہے، وہاں چلا جاتا ہے، کسی اور کو جانے نہیں دیتا۔ یہ ایک لٹیرا ہے، لہذا اس کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ سلطان محمود غزنوی نے آرڈر دیا یہ کمرہ کھولا جائے، تالا توڑا گیا، کمرہ کھولا گیا، صندوق برآمد ہو گیا۔ مقفل صندوق جب برآمد ہوا تو آپ جو شکایتیں کرنے والے تھے ان کی زبان یوں بولیے تھوڑی اور لمبی ہوگی۔ دیکھو ہم کہتے نہ تھے کہ لٹیرا ہے اور دولت لوٹ کر صندوق میں بند کر رکھی ہے۔ صندوق کھولا گیا، اس میں کیا تھا؟ پھٹے پرانے کپڑے تھے اور پرانے چپل تھے اور کچھ دیگر سامان تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ انگشت بدنداں ہو گئے اور مسکت اور حیران ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی بھی یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اور پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے ایاز؟ ایاز نے کہا کہ یہ میرے غربت کے دور کی یاد ہے اور میں روزانہ اس کو دیکھتا ہوں تاکہ مجھے میری اوقات یاد رہے اور میں شاہی پوشاک اور اونچا منصب ملنے کے بعد اپنی اصل اوقات کو بھول نہ جاؤں، اور اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ فخر و تفاخر اور تکبر کے اندر نہ پڑ جاؤں۔ ایاز کی عزت اور بڑھ چکی تھی، اس کی قدر و منزلت میں اور اضافہ ہو چکا تھا، جبکہ حاسدوں کا منہ کالا ہو چکا تھا۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات شکایتیں کرنے والے شکایتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں، جبکہ درست رستے پر چلنے والا، اللہ اور اس کے رسول کا شرم و حیا رکھنے والا اپنی منزل کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شکایت آج کا ہم نے پروگرام کے اندر عنوان اور موضوع رکھا ہے۔ اپنی نوعیت کا یہ منفرد موضوع ہے اور اس پر انشاءاللہ آج ہم بلیغین دعوت اسلامی سے گفتگو کریں گے۔ اویس گل بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے اویس گل اتاری بھائی سے ابھی ایک کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا صبر گیا، میری قسمت صبر گئی۔ ہجر نبی میں کہاں پہ اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح
حسنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ان کی ہم مد حسنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب پارے، انبیاء اور ہیں سب پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مد حسنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ان کی ہم مد حسنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا، وجد میں ہو کے ہم جان بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، وجد میں ہو کے ہم جان بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں،
प्यारी प्यारी जिनसे दरिया करम है जारी, उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी जिनसे दरिया करम है जारी, जोश पर पाती है जब गम खाती, कृष्ण सैराब हुआ करते हैं, जोश पर आती है जब गम खाती, कृष्ण सैराब हुआ करते हैं। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही चाहती है हरनी दाल, इसी दर पर शुतरा रे नाशा, गीला रंग जो आना करते हैं, उनकी हम मद हौसला करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। आसती रहमत आलम उल्टे कमरे पाक पे दामन बांधे, गिरने वालों को चैन दोज़ख से सांप लग खींच लिया करते हैं, गिरने वालों को चैन दोज़ख से सांप लग खींच लिया करते हैं, उनकी हम मद हौसला करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। अपने दिल का है उनसे आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, लो लगी है कि अब से दर के गुलाम, चारा तेरा करते हैं, लो लगी है कि अब से दर के गुलाम, चारा तेरा करते हैं, उनकी हम मद हौसला करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं, वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, शरह व शम्स दुहा करते हैं। उनकी हम मदह सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखा हुआ खूबसूरत कलाम आला हज़रत माशाअल्लाहुल करीम उवैस गुल भाई ने जो पढ़ा है, अल्लाह पाक बरकतें और सलामतियाँ अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन। यहाँ मैसेज है कि लिखा हुआ है कि भाई उवैस गुल भाई को पंजाबी कलाम भी आते हैं? कुछ कलाम याद है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ कलाम याद हैं पंजाबी, माशाअल्लाहुल करीम। चलिए जी, अल्लाह बरकत दे। खालिद भाई प्रोग्राम के उन्वान पर हम जो है आते हैं। अयाज भाई शिकायती मिजाज
کیوں ہوتا ہے لوگوں کا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ مزاج انسان کا کیوں بن جاتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں سلمان بھائی. ان میں سے ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کمزور ہوتا ہے یا وہ خود ناکام ہوتا ہے. اس کی جو اپنی ناکامیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی شکایت کی بعض اوقات بنیاد جو ہے وہ بن جاتی ہے. اور ناکامیاں کیسے بنیاد بنتی ہیں جی؟ مطلب وہ جب ناکام ہوتا ہے تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ اسی کے سامنے اسی کے ساتھ کام کرنے والے افراد جب آگے بڑھ جاتے ہیں، صحیح ہے، اسی کے ساتھ رہنے والے افراد جب آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چونکہ وہ خود تو عموماً جو ہے اپنی صلاحیتوں کے اندر اضافہ نہیں کر پاتا، اپنے اسکلز کو بڑھا نہیں پاتا، تو جب وہ اسکلز کو بڑھا نہیں پاتا اسی کے ساتھ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی شکایتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے بھی بندہ بعض اوقات کیا کرتا ہے، شکایتی مزاج جو ہے وہ بنا لیتا ہے. اپنا لیتا ہے. خود تو اوپر جا نہیں سکتا، جی ہاں. تو جو اوپر جا رہا ہے اس کو نیچے لانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور پھر مزاج، یہ شکایتی مزاج، اس کی شکایت کرو یہ لگائے گا. اچھا بھی شکایت لگا رہا ہے، سچی جھوٹی کیا لگا رہا ہے یہ تو پھر آگے ایک الگ بحث ہے. لیکن ایک وجہ اس کی یہ بھی نظر آئی کہ ناکامی کو اپنی چھپانے کے لیے بعض اوقات بندہ اس انداز پہ آ جاتا ہے. صحیح. پھر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ اسکلز بڑھانے کے لیے تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، شکایت کرنے کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی. بڑی آسانی سے آپ جو ہے وہ شکایتی مزاج، اچھا شکایتی مزاج آپ کو نہیں لگتا کہ شکایتی معاملہ جو ہے وہ بنانے کے لیے بھی ایک منصوبہ سازی کی ضرورت پڑتی؟ بالکل. یعنی ایک منصوبہ بنانا پڑتا ہے اور اس منصوبہ بنانے پر بھی انسان کی عقل جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. وہ جیسے وہ کتابوں میں پڑھا ہوگا واقعہ، بادشاہ دربار میں ایک آدمی کہتا تھا کہ بھئی اچھائی کے ساتھ اچھائی کرو، برے کو چھوڑ دو کہ اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے. تو یہ جو جن کو حسد ہوا پھر انہوں نے پوری پلاننگ کی اس کے خلاف، اور پھر بادشاہ کو بولا کہ بھئی ابھی ادھر یہاں یوں بولتا ہے، باہر جا کے بولتا ہے کہ تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے. بادشاہ نے کہا یقین کیسے ہوگا، اس کو بلا لینا، لگ جائے گا پتہ، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے گا. ادھر جناب علی اس کو کچا لہسن کھلا دیا. صبح بادشاہ نے جب پاس بلایا اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. بادشاہ کے دماغ میں تو وہ پیچھے جو کچھ تھا اس سے ہر شے کیا ہو رہی تھی، کنیکٹ ہو رہی تھی. تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا، ایک سازش جو ہے وہ اس کا ایک جال بچھایا، اپنے دماغ کو استعمال کیا. مجھے یوں لگتا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو جو کسی کو پھنسانے کے لیے ایک اس کا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اگر یہ اپنی بہتری کے لیے استعمال کریں تو خود بھی بہتر ہو جائیں اور اس شر سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائیں جو شر ان کو کسی کو جال میں پھنسا کر کے پہنچے گا. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب یہ مزاج بن جاتا ہے تو پھر یہ آپ کی فطرت کا حصہ ایک بن جاتا ہے، اور پھر آپ کو اپنے مزاج نا، مطلب اس طرح کے شکایتی مزاج والے لوگ بڑی آسانی سے بھی مل جاتے ہیں. سلمان بھائی یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کا مزاج ایسا ہوتا ہے تو وہ ایسے افراد کو بآسانی تلاش کر لیتا ہے جو اس کے ساتھ مل کر کے اس مہم کو باقاعدہ آگے چلا رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ شکایتی مزاج ختم کیسے ہوگا کہ آپ اپنی قابلیت کو بڑھائیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ بات کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے شیخ کے پاس آئے، سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے تو آتے ہی آپ کو مرید بنا کر کے سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سند خلافت عطا فرما دی آتے ہی. حالانکہ ہوتا تو کچھ یوں ہے کہ خلافت ظاہر منصب بڑا ہے تو اس میں ریاضت، مجاہدات، طویل ریاضت جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. تو جیسا ہی آپ آئے اور آتے ہی آپ کو جو ہے وہ خلافت، سند خلافت عطا فرما دی. اللہ اکبر. تو اب ہوا کچھ یوں کہ جو وہاں پر پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو اتنا بڑا منصب ہے اور اتنی جلدی آپ نے دے دیا، کوئی ریاضت نہیں کروائی، کوئی طویل مجاہدات سے نہیں گزارا گیا، ایسا کیوں؟ تو سید شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اور لوگ جو آتے ہیں نا وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ میلہ دل لے کر کے آتے ہیں، تو ان کی اس میل کو صاف کرنے کے لیے ریاضات اور مجاہدات کی ضرورت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آئے تو یہ آئے ہی صاف ستھرا دل لے کر کے تھے، صرف انہیں اتصال نسبت کی ضرورت تھی. جیسے ہی مرید بنایا وہ نسبت بھی ان کو حاصل ہو گئی. تو آپ دیکھیں جو قابل ہوتا ہے سلمان بھائی، جو قابل ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو شکایتی مزاج والے ہوتے ہیں، جو ناکام ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر چونکہ محرومیاں رکھتے ہیں اور محرومیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جب وہ محرومیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر وہ کامیاب بھی نہیں ہوتے اور یوں جو ہے وہ شکایتیں بڑھنے لگ جاتی ہیں. درست فرمایا، اللہ برکت دے آپ کو. بعض اوقات مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ یہ انداز اپناتے ہیں.
ابھی خالد بھائی کا جیسے دوست بننا ہے، خالد بھائی تو میں نہیں بات کرتا بھائی، جیسے مثال کے طور پر بھائی ایکس وائی زی کسی کا بھی کیا ہے دوست بننا ہے، اب کیا ہے، اب یہ دوسروں کی کیا کرے گا، شکایتیں آ کے اس کو بتاتا رہے گا بھائی دیکھو فلاں یہ کر رہا ہے، یہ خبر مارکیٹ میں چل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یعنی مفت میں کیا ہے، یہ ہمدردی خبری بنا ہوا ہے اور ہمدردی جو ہے وہ سمیٹنے کے لیے، جیسے آپ نے فرمایا یہ مزاج بھی کیا ہے درست نہیں ہے. آپ دوسروں کے عیب ٹٹول رہے ہیں اور ان کی خبر لے کر کے بلا وجہ شرعی آپ اس کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، اور خود کیا ہونا چاہ رہے ہیں، خود باعزت بننا چاہ رہے ہیں دوسرے کی نظر میں. سوال ہے کہ اگر آپ اللہ پاک کی نافرمانی کر کے، اگر کوئی شخص، آپ نہیں میں کہتا، اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی نظر میں عزت حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے تو آپ بتائیے کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ خالق و مالک کو تو ناراض کر لیا اور اپنے جیسے کسی خسیس آدمی کو کیا کر لیا، راضی کر لیا. فائدہ اٹھایا، نقصان اٹھایا، یقیناً نقصان اٹھایا. عزت چاہیے تو یہ اچھے کردار سے ملتی ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے خاص الخاص لوگ ہیں اور یہ شکایتیں جو ہے وہ پہنچانے والے، لگانے والے، اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ویلیویبل ہیں. حقیقت میں ان کی بھی ویلیو نہیں ہوتی. اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آج یہ یوں کر رہا ہے، جب یہ میرے خلاف جب یہ گھوم گی جو ہے نا وہ کہانی، پھر کیا ہے، جس طرح کسی کی شکایتیں آ کر کے چغلیاں میرے سامنے کھا رہا ہے، ویسے ہی کیا کرے گا، یہ میرے عیب بھی لوگوں کو ایسے ہی بتائے گا. خالد بھائی عزت تو نہ مل پائی نا. بالکل، بندے کو عزت کا متلاشی رہنا چاہیے اور عزت والے کام کرنا چاہیے. جی. جب بندے کو مسند چاہیے ہو عزت کی تو پھر کام بھی وہ کرے کہ جو عزت دار بنانے والا ہو. جی. یہ شکایتیں کرنا اور لوگوں کی ٹوہ میں پڑے رہنا یہ وہ کام ہے جس سے اللہ رب العالمین نے خود بھی منع فرمایا ہے. جی. بندہ ٹوہ میں نہ پڑے اور ان چیزوں کی طرف نہ جائے جس کا اس کو علم نہیں ہے، جس کے بارے میں اس کو جاننا ضروری نہیں ہے. دوسروں کی تحقیقات کرتے پھرنا اور اس کی سن کے وہاں پہنچانا، وہاں کی سن کے یہاں پہنچانا، یہ آپ کو ساری زندگی خبری تو بنائے رکھے گا، لیکن جس کو آپ نے خبر دی ہے نا وہ بہرحال یہ جانتا ہے کہ یار جب یہ دوسروں کی خبریں لا رہا ہے تو میری بھی کہیں پہنچا رہا ہوگا. تو آپ کے سامنے بس اتنی ہی بات کی جا سکے گی جتنی آپ برداشت کر سکتے ہیں، یا جتنی کہیں لیک ہونے میں میرا نقصان نہیں ہے. یہ انسان کو سمجھنا چاہیے. سلمان بھائی، کوے نے کیا کیا، اپنا مقابلہ کر لیا باز کے ساتھ، اور اس کو مسئلہ ہوا کہ یہ اتنا اونچا اڑتا ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اور حالانکہ میرے بھی تو ویسے ہی پر ہیں، میرے بھی تو پنجے ہیں، میں بھی تو اڑنے والا ہی پرندہ ہوں، میں اونچا کیوں نہیں اڑ سکتا. اب اس نے جناب والا بہت ساری باتیں بنائیں اور اپنا مقابلہ رکھ لیا کہ میں باز کے ساتھ اڑوں گا اور اس سے اوپر چلا جاؤں گا. مسئلہ یہ تھا کہ حیت اگرچہ دونوں کی سیم ہے، دیکھنے میں ایک جیسے کہیں نہ کہیں لگتے ہیں، مشابہ ہیں، لیکن صلاحیتوں میں مشابہت نہیں ہے. اس کا وہاں مقابلہ ہی نہیں بن رہا. وہ کہا کسی نے کہ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. کوے کا جو اسٹیمنا ہے وہ اور ہے، اور باز کی پرواز جو ہے وہ اس سے زیادہ اونچی ہوتی ہے. تو کوے کو یہاں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے صلاحیتیں نا ہر ایک کو اس کی کیپیسٹی کے حساب سے دی ہوئی ہیں. جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، جتنا اس میں تحمل ہے. اگر جتنی پرواز شہباز کی ہے، باز کی ہے، جتنا اوپر وہ جا رہا ہے، کوے کو اتنا اوپر لے جا کر اگر چھوڑ بھی دیا جائے نا تو ہوا کے زور سے اس کے چیتھڑے بکھر جائیں. اس کی کیپیسٹی اتنی ہے. اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی اوپر تک جا سکتا ہے. ایسے ہی ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ پر غور کر لے کہ میری صلاحیت کیا ہے، میری اسکلز کیا ہیں. اگر میں آگے نہیں بڑھ پا رہا تو کہیں اس کے پیچھے وجہ یہ تو نہیں ہے کہ میری اسکلز ہی یہاں تک ختم ہو جاتے ہیں. اگر مجھے مزید آگے بڑھنا ہے تو پھر مزید چیزوں کو سیکھنا پڑے گا، یا کم از کم اپنی زندگی میں خوش رہنے کے لیے جتنا مجھے ملا ہوا ہے
اپنی طبیعت کو اس پر راضی رکھنا پڑے گا. جب دونوں طرف سے آپ دامن چھوڑ دیں گے, اسکلز حاصل نہیں کر رہا ہے, طبیعت کو راضی نہیں کر رہا ہے, تو پھر پریشانی جو ہے وہ اسی بندے کا مقدر بنے گی. پھر یہ اس چکر میں شکایتی بھی بنے گا, مخبر بھی بنے گا, تو نہ جانے کیا کیا وصف جو ہیں برے وہ اپنے سر پر لاد لے گا, لیکن نہیں بنے گا تو کسی کا منظور نظر نہیں بنے گا, کسی کا پیارا نہیں بنے گا, کسی کا محبوب نہیں بنے گا. وجہ کیا ہوگی؟ جو اسکلز اس نے حاصل کرنے تھے پوزیٹیولی آگے بڑھنے کے لیے, وہ صلاحیتیں اس نے نیگیٹو کاموں کو اپنانے میں لگا دی. نتیجہ یہ تھا کہ جب تیراکی کے لیے بندہ سمندر میں اترتا ہے سلمان بھائی, تو اس کو نیچے سے پتھر نہیں اٹھانے ہوتے کہ وہ پتھر اٹھا لے اور نیچے کی جگہ پر جا کر پھر کہے کہ میں اچھا تیراک بن جاؤں. اب اسے سطح پر رہ کر ایک اچھے انداز سے اپنی مہارت کا جائزہ بھی لینا ہوگا اور اس کا اظہار بھی کرنا ہوگا. یہاں پر اگر یہ سوچنے میں لگ جائیں کہ نہیں جی میں تو ایسا کر سکتا ہوں, میں تو ویسا کر سکتا ہوں, میں تو اس کو بھی کاٹ دوں گا, اس کو بھی کاٹ دوں گا, لوگ اپنے بڑھنے میں اپنی صلاحیتوں کو کم ایڈ کرنے لگے اور دوسروں کے پروں کی چھاٹی کرنے کو اپنا ٹھیکہ سمجھنے لگے کہ اس کے میں پر کاٹ دوں نا تو یہ اڑ ہی نہیں پائے گا, پھر بادشاہ میں ہی ہوں گا. کسی شاعر نے کہا کہ تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے, مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں اڑتے. یہ مزاج بندے کو ہونا چاہیے کہ میرا بھی ایک اسٹیٹس ہے, میرا بھی ایک وقار ہے, میں اپنا کام کیے جاؤں. اللہ رب العالمین نے بندے کے لیے عزت کا ایک وقت, ایک مقام اور ایک جگہ رکھی ہوتی ہے. اس تک پہنچنے میں ایفرٹ لگتی ہے, ٹائم لگتا ہے, لیکن جس کو راتوں رات منظور نظر بننا ہونا تو پھر وہ شارٹ کٹس کے چکر میں لگا رہتا ہے اور منزل کو پا نہیں پاتا. اگر اس کو منزل مل بھی جائے, دیکھا جاتا ہے کہ مل جاتی ہے, جن کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ ابھی آیا تھا, ابھی چھا گیا, اور واقعتاً ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ باصلاحیت نہیں ہوتا. تو پھر دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ کیونکہ اس کی ایفرٹ نہیں تھی, اس کی اسٹرگل کوئی نہیں تھی, اس کو بس منصب جو ہے وہ کسی کی نظر کی وجہ سے بغیر کمال پہنچائے, صرف منصب ملا تھا, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ دیر پا ہوتا بھی نہیں. ایسے ہی وہ پھر بندہ فوراً نیچے آ جاتا ہے. دیکھ لینا چاہیے کہ جن چیزوں پر میں پرواز کر کے اوپر جانا چاہ رہا ہوں یہ دیر پا بھی رہیں گی میرے لیے یا نہیں. اوپر والے کا منصب بدلے گا, اس کی جگہ دوسرا بندہ آ جائے گا, میں تو اس کا محبوب نظر ہوں, ایسی بات, کام تو کرنا آتا نہیں ہے, ایسا ہی تو وہ جائے گا تو میں بھی جاؤں گا. ہمیشہ چیز, میری سیٹ, میرا عہدہ یہ معلق رہے گا دوسرے کے ساتھ, ڈیپینڈنٹ رہیں گے. جبکہ جو صلاحیتوں کے ساتھ اوپر جاتے ہیں وہ پھر اپنی صلاحیتوں پر اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں, انہیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی کی نظر کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کام والا بندہ کون ہے. ایسا ہی اور جو واقعی ماہر ہوتے ہیں نا وہ کام کرنے والوں کو پہچان لیتے ہیں, انہیں ان کا عہدہ مل جاتا ہے, انہیں ان کا اسٹیٹس مل جاتا ہے. ہاں وقت لگتا ہے لیکن پھر مدت دیر تک کی ہوتی ہے. یا مرحبا, سبحان اللہ. یہ بتائیں یاز بھائی, کیا پھر کسی کی شکایت نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, جیسے کوئی ادارہ ہے اس میں کوئی غبن کر رہا ہے, کوئی فراڈ کر رہا ہے, کوئی دھوکہ کر رہا ہے, کوئی چیٹنگ کر رہا ہے, تو پھر شکایت نہیں کرنی, کسی کی بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں بالکل ہرگز ایسا نہیں, بلکہ شکایت کرنی چاہیے اگر کوئی ایسی کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والے کام ہیں, حلال اور حرام کی قیود اور قیود سے کوئی باہر نکلتا چلا جا رہا ہے, تو پھر وہ شکایتیں کرنا ہم پر ضروری ہے. مناسب فورم پر جی موقع کے اوپر شکایت بھی پھر کر دینی چاہیے. بالکل ایسا ہے, اس کو چھپانا نہیں چاہیے. نرمی کا مظاہرہ یہاں پر نہیں چلے گا, بلکہ آپ دیکھیں کہ جہاں نافرمانی والا کام ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ نے اپنے باس کو یا اپنے سر کو یا جو بھی آپ کے اوپر ہیں, آپ کے جن کے ماتحت ہیں آپ, ان تک آپ وہ خبر پہنچائیں تاکہ اس بندے کی خرابی کا جو وبال ہے نا وہ نیچے تک چلا جاتا ہے. ایک شخص جب نافرمانی والے کام کر رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو کم حقوق پورا نہیں کر رہا. جب وہ اپنی ذمہ داری کو کم حقوق پورا نہیں کر رہا اور یہ باتیں آگے نہیں پہنچیں گی تو پھر ممکن ہے کہ اس کے تحت جو رہنے والے ہیں, اس کے ماتحت رہنے والے ہیں, اس سے وہ اثر لے لیں
اور پھر یہ پورا جو ہے کام جو ہے نیچے تک اترے اور یہ ساری خرابی آ جائے. تو جو چیزیں کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی سارے دریا کو سارے تالاب کو گندا کر دیتی گندا کر دیتی ہے. تو لہٰذا شکایت اگر ایسی ہے کہ جو واقعی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا وبال کریٹ ہوگا تو ہمیں وہ شکایت دینی چاہیے. آگے آپ کا حق کسی نے کھا لیا ہے، حق تلف کر دیا ہے، آپ کو کسی نے نقصان دیا ہے، تو اس کے لیے آپ مناسب فورم پر بالکل شکایت کریں، لیکن اتنی ہی شکایت کریں جتنی شکایت بنتی ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ جب کسی نے ہماری کوئی ایک حق تلفی کی ہے، اب ہم نے جب شکایت کرنے پر آنا ہے تو شکایت بھی اس کی وہ بھی شکایت کر دیں گے جو شکایت ہے ہی نہیں، یعنی جو پرابلم ہے ہی نہیں وہ بھی کیا کر دیں گے، لکھ دیں گے. وہ ایک بندہ تھا خالد بھائی جی، وہ میرے پاس ایک کاغذ لے کر آیا، تو اس پر جو ہے وہ کسی کے خلاف 10 جو ہے وہ شکایات لکھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ اوریجنل کتنی شکایات موجود ہیں. تو مجھے یاد پڑ رہا ہے، کہا تھا کہ بھی صرف جو ہیں وہ صرف 2 ہی ہیں. لیکن اگر یہ 2 رکھیں گے تو کیا ہے، وہ کیس میں وزن نہیں بنے گا، کیس میں وزن نہیں آئے گا. وہی بات جو ہے. تو یہ جو کچھ لگایا ہے تو اس میں تو یہ نکل ہی نہیں پائے گا. ایک بات یاد رکھیں، نکالنے والا اللہ ہے. اللہ جب اللہ نے نکالنا ہے تو پھر نکالنا ہے. پھنسانے والے خود جال میں پھنس جاتے ہیں. تو آپ کا اگر کسی نے حق تلف کیا ہے تو اتنی ہی بات رکھیں جتنی بات ہے. آپ کو شکایت کرنی ہے، آپ کو جو مناسب فورم ہے ادھر وہاں پر جا کر کے شکایت کرنی ہے، تو اتنا ہی رکھیں جتنا ایکچول کیا ہے موجود ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک جو ہے وہ انداز چل نکلا ہے کہ جب شکایت کرنے پر آئیں گے، جب کسی کی کمپلین کرنے پر آئیں گے تو یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو. تو یوں نہ کریں، ہمیں بھی حساب دینا ہے. یاد رکھیں جس طرح ہمیں ایک تکلیف دی ہے اور ہم نے جواب میں اس کو اگر 6 تکلیفیں دی ہیں تو 5 تو ہم نے زیادہ کر دی ہیں نا. صحیح. ہم ایک کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں اور جس کو 5 تکلیفیں دے رہے ہیں، مجھے بتائیں کیا وہ پریشان نہیں ہوگا؟ اور اگر وہ پریشان ہوگا صحیح تو کیا اس کا والی وارث کو نہیں؟ اللہ سننے جاننے والا ہے. تو ظلم پر مت اتریں، یہ یاد رکھیں. جتنا معاملہ ہے اتنا ہی رکھیں. ایک بات. اور دوسری بات یہاں میں عرض کروں کہ کسی ادارے میں ہے اور پتہ ہے کہ یہاں بددیانتی ہو رہی ہے، یہاں پر فراڈ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اس کا سپورٹر بھی نہیں بننا چاہیے. اداروں میں بعض اوقات دیکھا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بندہ دوسرے بندے کی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، غلط کام میں بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو مزدور ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ غلطی ہو رہا ہے، لیکن اس میں بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انداز بھی کیا ہے، درست نہیں ہے. غلط کام کے اندر ایک دوسرے کا سپورٹیو ہمیں نہیں بننا. اور جہاں ایسا ہے کہ کسی کو جو ہے نقصان دیا جا رہا ہے تو اس کو مناسب فورم پر اس کی جہاں بات بتانی بنتی ہے تو وہاں پر بات کیا ہے وہ بتا بھی دینی چاہیے کہ پھر بندہ بسانو کی بھائی ہمیں کیا بھی، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تو اس پر بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے آسان راستہ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پرابلم ہے جہاں پر آپ کو پتا ہے خیانت ہے، بددیانتی ہے اور اس طرح کے جو ہے وہ معاملات ہیں اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے یا ہونا چاہیے، تو اس پر مجھے کیا جو ہے وہ سٹانس لینا چاہیے. اس کا آسان سا میں آپ کو طریقہ بتاؤں تو یہ ہے کہ آپ دارالفتہ اہل سنت میں فون کر کے اپنی سچویشن اور اپنا مسئلہ جو ہے وہ بتا کر کے رہنمائی لے لیں، جی میں یہاں پر کیا کروں. اس کے مطابق آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ الکریم آپ کو خیر کا پہلو ملے گا. ورنہ کم از کم یاد رکھیں، غلط کام کے سپورٹیو مت بنے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے سلمان بھائی. اور اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کبھی کبھار جو ہم پرسنل ریلیشنز میں پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں خود، یا پرابلم بن رہے ہوتے ہیں شکایتوں کی وجہ سے، مجھے اس سے یہ شکایت ہے، مجھے اس سے وہ شکایت ہے. جو شکایت کرنے والے مزاج کا آدمی ہوتا ہے وہ تو بیچارہ ہر ایک کو شکایت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تنقید کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار اس کو سمجھنے کے لیے یوں بھی کر لیں کہ مجھے جس سے شکایت ہے نا تو اس کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ لوں. بہت ساری جو
प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होने की तरफ आ जाती है कि नहीं यार इस पे तो बनता ही ये था, अब अगर वो ये नहीं करता तो क्या और करता। क्या करता है, सही है। जब हम इसको रियलाइज कर लेंगे ना कि दूसरे के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, उसने जो किया है वो सही किया है, तो फिर थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है और थोड़ी सी चीजें बंदे की अपने अंदर से खुद यूं समझे कि 50% जो शिकायत थी वो खत्म हो गई। वो जो आप बात कर रहे थे कि 10 में से 8 माइनस हो गई, तो फिर बंदे के दिल में खुद भी तो रहम आ जाना चाहिए ऐसी बात कि जब 2 ही रह गई हैं तो यूं समझे कि 0 कंप्लेन पे कहाँ काम होता है। ऐसी बात। हाँ, और ये आपने जो 10 बनाई हैं ये इसीलिए बनाई हैं कि आप भी जानते हैं कि इन 2 की तो वैल्यू ही कोई नहीं है, ये तो बख्शा जाएगा, ये तो बख्शा जाएगा। 2 की तो इससे हो रही है कि ये बख्श ना दिया जाए, हमको तो लटकाना है। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये लटकाने वाला मिजाज, ये फंसाने वाला मिजाज जो है वो बंदे को खुद ही फंसा देता है। आप और मैं खालिद माजरत आपकी बात में ये मुझे लग रहा है ये बात यहाँ कहनी चाहिए, जब आपको पता है कि ये यहाँ बच सकता है और इसको बचाया जा सकता है, थोड़ा आप भी मार्जिन देकर बचा ही ले। ह्यूमन एरर का मार्जिन जो है वो दे दें। बंदा गलती जो है वो कर देता है, बाज़ का जज्बात में मगलूब हो जाता है, कभी इमोशंस में जो है वो गिरफ्तार हो जाता है, मुख्तलिफ सूरत हाल जो है वो बन जाती हैं बंदे का। ये हम वहाँ बात करें, ये एक ख़ास सिनेरियो पर बिलखुसूस मैं बोल दूँ, ये फैमिली मैटर पर हम बात कर रहे हैं। ये खास तौर पर जो हम बात कर रहे हैं ये फैमिली मैटर पर कर रहे हैं। आपको किसी से कोई शिकायत है, कोई तकलीफ है, तो होता है बाज़ औक़ात हम तफ़हीम से चीज़ें जो है वो हल हो जाती हैं। बाज़ औक़ात मिजाज की तेज़ियाँ जो है वो मामलात को क्या कर रही होती हैं, भड़का रही होती हैं। जलती पर तेल डालने वाला काम कौन करता है? मिजाज करता है। यानी आपको जब गुस्सा भी आया हुआ है, गुस्सा आने के साथ साथ जब हमें गुस्सा आया हुआ है और गुस्सा आने के साथ साथ हमारे अल्फाज भी जो है वो निश्तर बन के तीर बन के गोलियां बन के किसी पर जो है वो बरस रहे हैं, तो मुझे बताएं क्या क्या होगा इससे? और खराबी ही होगी। तो जहां मार्जिन दिया जा सकता है, जहां मौका दिया जा सकता है, जहां दरगुजर किया जा सकता है, और शरीयत मुताहरा जहां पर दरगुजर करने की हमें तरगीब देती है, तो वहां पर दरगुजर जो है वो कर देना चाहिए। वरना फिर नुकसान किसका होता है? उसी इंडिविजुअल का नुकसान होता है जो राय का पहाड़ बनाता है, बात का बतंगड़ बनाता है, देगची की देग बनाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा ही। और सलमान भाई कभी कभार, क्योंकि अब वो फैमिली मैटर्स की तरफ जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमारा शिकायती मिजाज ना हमारे फैमिली के सरबरा को तोड़ के रख देता है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, फुलां के पास ये है, उसके बच्चे इसमें खेलते हैं, उसके बच्चे ये करते हैं। जब ये सारी लिस्टें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वही है कि हम कौवे से बाज वाली डिमांड कर रहे हैं कि तुम नहीं, इतना नहीं उड़ो, तुम ज़्यादा उड़ो। फिर वो ज़्यादा उड़ेगा और आपकी वजह से उड़ेगा। नतीजा क्या होगा कि वो बिखर जाएगा, फिर उसको समेटने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा शिकायतें करने से पहले कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, इंसान को चाहिए कि देख ले कि कैपेसिटी क्या है और मुझे क्या क्या मिला हुआ है, इस पर भी तो कभी गौर करे। वाह वाह वाह। शुक्र करने का मिजाज सलमान भाई जो है ना, ये बनाना चाहिए कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपोजिट आएगी। हाँ, आपको नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अता की हैं, उन नेमतों पर शुक्र किया जाए। जब आप शुक्र करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें इजाफा फरमाएगा। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी कौम को कोई नेमत अता फरमाता है ना, तो फिर वो मुतालबा करता है कि वो कौम उस नेमत का शुक्र अदा करे। और जब वो कौम उस नेमत का शुक्र अदा करती है तो अल्लाह पाक उन नेमतों को बढ़ाने पर कादिर है। और जब वो कौम नाशुक्री करती है तो अल्लाह पाक इस बात पर कादिर है कि उन नेमतों को अजाब में और वबाल में बदल दे। अल्लाह। और आप देखें कि जब नेमतें अजाब में बदल दी जाती हैं तो कितना बड़ा दुनिया का भी खसारा और आखिरत का भी खसारा। और कुरान करीम फुरकान हमीद में भी हमने देखा कि ऐसी मिसाल मिलती है कि एक ऐसी कौम का जिक्र मिलता है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बागात दिए, नेमतें अता फरमाई और वो अमन व अमान की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ने उनको हर तरफ से उनके लिए नेमतों के ख़जाने खोल दिए, लेकिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का इनकार करना शुरू किया। उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए था, वो नाशुक्री के अंदर मुब्तला हो गए। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुई वल खौफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो है वो तंगी का लिबास बना दिया, यानी कि वही जो नेमत है सलमान भाई वो उनके लिए वबाल बन गई। तो आपके पास जब नेमतें हैं तो उन नेमतों पर आप शुक्र करेंगे, इंशाअल्लाह शिकायतें भी ख़त्म होती चली जाएंगी। और जो नेमत आपके पास है
اس میں اللہ رب العزت اضافہ فرما دے گا. قوم بنی اسرائیل کا ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کہ ان کو کتنی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائیں اور من و سلوہ بھی ان کو ملا، لیکن یہ نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہے، نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہے. پھر قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ ان پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا غضب یوں آیا کہ ان پر ہمیشہ کی جو ہے وہ غربت کو اور جو ہے وہ ناراضگی کو ان کے اوپر ڈال دیا. ہائے ہائے اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ تھے بنی اسرائیل کے جو قوم تھی، یہ کیسی قوم تھی کہ انہیں آسمان سے دسترخوان دیا جا رہا ہے، من و سلوہ دیا جا رہا ہے، پکا پکایا، بنا بنایا، رچا بسایا اور بٹھا کے جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے جی. یہ بھی کیا کس مزاج کے جو ہے وہ یہ لوگ تھے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد، یہ ایک قسم کا کھانا ہمیں مل رہا ہے. حالانکہ اس میں بھی مختلف طرح کے جو ہے وہ ذائقے ہوتے تھے، لیکن اب دیکھیں انہوں نے کہا من و سلوہ جو ہے اس کو چھوڑ کے وہ کیا بولا، وفومها وعدسها وبصلها، کیا ہے وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي وأدنى بالذي هو خير. ہائے 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 ہائے. ان کو کہا گیا کہ وہ ایک من و سلوہ کے بدلے میں وہ دالیں مانگنے لگے، مسور کی دالیں مانگ رہے ہیں، پیاز مانگ رہے ہیں. تو ان کو حضرت ساگ مانگ رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال تستبدلون الذي وأدنى بالذي هو خير، تم اتنے اعلیٰ چیز کے بدلے یہ مانگ رہے ہو. تو اب کیا ہوا، اہبطوا مصرا، تم یہ مصر کی طرف چلے جاؤ، تمہیں یہاں نہیں ملے گا. تو جب وہ نعمتوں کی ناشکری کے اندر مبتلا ہوئے تو من و سلوہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا. جلا کیا، اللہ بچائے. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو چاہیے بھائی تمہارے مقدر کا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے موافق نہیں ہے، اس کو یوں سمجھ لیں، یہ تمہارے لیے موافق نہیں ہے، نہیں مجھے تو چاہیے. کہا جا رہا ہے تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، بہتر سے ادنا کی طرف جانا چاہ رہے ہو، یہ اچھا نہیں ہے. نہیں جی ہمیں تو یہی چاہیے، ہمیں تو فرمایا جائے اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، وہاں پر تمہارے لیے وہی ہے جو تم مانگ رہے ہو، تمہیں ملے گا، وہ جو چاہ رہے ہو نا وہ مل جائے گا. لیکن پھر کیا ہوا، پھر ساتھ ایک اور چیز تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر نہیں ہو سکا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر ذلت اور مسکینی جو ہے یہ مسلط کر دی گئی. اور پھر وہ کیسی مسلط ہوئی کہ اب تک زمانہ دیکھ رہا ہے کہ رب العالمین جل وعلا کے انعامات کو ٹھکرانے والوں کا حال کیا ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلمان بھائی جو چیز مجھے ملی ہوئی ہے میں اس پر راضی رہوں، یہ بہت بڑا عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خیر اور سکون کی چابی قرار دیا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر راضی رہ جائے. میں یہاں ایک بات ایڈ کر دوں تاکہ یہ کنیکٹڈ بھی رہے اور ناظرین کے ذہن میں بھی رہے. جو اپنے حالات کا، اپنی معاشیات کا اور اپنے لائف سٹینڈرڈ کا جو لوگ شکوہ کرتے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے خالد بھائی جو ہے مدنی پھول جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. بالخصوص سب کے لیے یہ باتیں تو ہیں، لیکن بالخصوص جو شکایت کرتے رہتے ہیں کس کی، اپنے لائف سٹائل کی، اپنی معاشی صورتحال کی، اپنے فائنینشیل سٹیٹس کی، جو لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے بیسٹ اور بہترین بات ہے کہ اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اور اس کے اندر سکون لانے کے لیے پہلا کام جو کریں وہ یہ کریں کہ جو اللہ کریم نے آپ کو دیا ہے اس پر کیا ہو جائیں، راضی ہو جائیں. یہ شکوے شکایتیں جو کرتے ہیں نا، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، فلان کے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو ان شکووں شکایتوں سے اپنے آپ کو بچا کر شکر کی تسبیح اپنی زبان پر لے کر کے آئیں اور پھر اس کا فیض پائیں. سبحان اللہ. شکر کرنے سے جو نعمتیں بڑھنے کا وعدہ ہے نا سلمان بھائی جی، اب اس میں شکر کے طریقے بھی کئی ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ الحمدللہ الحمدللہ کہتے چلے جائیں اور یہ مجھے میرے رب نے دیا ہے اس کو مانیں، ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے. ایک اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی قدر بھی کریں. جو اس نے عطا فرمایا ہے اس پر شکر کر رہے ہیں آپ، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس نعمت کو ضائع نہ ہونے دیجئے، اس کی قدر کیجئے. رشتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کو نعمت ملی ہوئی ہے، بندوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں. لیکن جب اس کی قدر نہیں کریں گے، شکوہ اور شکایت والا مزاج ہوگا، تو پھر ہوگا یہ کہ شاکی انسان جو ہے وہ
مجمع میں ہجوم میں بھی اکیلا ہی رہتا ہے. اس کے پاس لوگ آنا پسند اس لیے نہیں کرتے، اس نے تنقید ہی کرنی ہے، اس کو کچھ برا ہی لگنا ہے، اس کو کوئی انوکھی چیز چاہیے اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا ہم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر اس شکر والے انداز کو کہ نعمتیں رشتوں کی ہمیں میسر ہیں اور ان کی قدر کی جائے، کیسے قدر کرنی ہے اللہ رب العالمین کا قرآن بتا رہا ہے، اللہ رب العالمین کا دین ہمیں بتا رہا ہے. ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و احسان کا حکم دیا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے بندوں کو زبردست نصیحت ہے اور یوں سمجھے کہ کامیابی کا زبردست پیغام ہے. یہ آیت کریمہ مکمل ہوتی ہے تو اس کے اختتام پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یعظکم لعلکم تذکرون. یہ رب العالمین جل وعلا نے نصیحت فرمائی ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سیکھ جاؤ. بندہ سیکھے اس کو کہ اس کی فلاح کا، اس کی کامیابی کا، اس کے معاشرتی طور پر بہتر زندگی گزارنے کا ایک زبردست طریقہ یہ ہے کہ جو نعمتیں اسے میسر ہیں ان کا حلقہ یہ بڑھاتا چلا جائے اور جو اسے مل رہا ہے اسے لوگوں کو تقسیم کرنے والا بنے. اگر یہ جوڑ جوڑ کر رکھنے والا بنے گا، سلمان بھائی پتہ ہوتا کیا ہے، کبھی کبھار انسان کے پاس رقم کم ہوتی ہے اور یوں سمجھے کہ بچت کم ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب نا اس کو جوڑنا شروع کرو. جوڑتا ہے تو وہ جو نوٹوں کی گڈی ہوتی ہے نا وہ تو موٹی ہو جاتی ہے لیکن دل چھوٹا ہو جاتا ہے. بہتر یہ ہوتے ہیں لوگ اس طرح کے، ان سے کہا یہ جا رہا ہوتا ہے آپ جوڑیں، آپ جمع کر کے رکھیں، برے وقت کے لیے جوڑیں. ہوتا پتہ ہے کیا ہے سلمان بھائی، بندہ ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر وہ نعمتیں لوگوں میں بانٹ رہا ہوتا ہے. اللہ کریم اس کے لیے بھی رزق کشادہ کرتا ہے، اس کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں، یہ نعمتوں میں شاداں اور فرحاں رہتا ہے، خوش رہتا ہے. لیکن دوسری طبیعت وہ بنتی ہے کہ نہیں جی جوڑیں برے وقت میں کام آئے گا. اب جب یہ جوڑ ہی برے وقت کے لیے رہا ہوتا ہے پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ برا وقت بھی آ ہی جاتا ہے. اب جتنا جوڑا تھا نا وہ سارا کا سارا کیوں جوڑا تھا، آپ کی جوڑتے وقت نیت یہ تھی برے وقت میں کام آئے گا، لیجئے برا وقت آ گیا اب سارا کام پہ لگا دیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ دیتے رہتے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتا رہتا. آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اچھے اسٹیٹس والے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہے، اس کے پیچھے آپ کو بہت سارے ریزنز نظر آئیں گے اور دنیاوی طور پر اچھے اخلاق میں آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. وہ لوگوں کے مزاج کو سمجھنے والے ہوں گے، وہ لوگوں میں سخاوت اور فیاضی کے ساتھ رہنے والے ہوں گے، ان میں یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے دکھ درد میں کام آنے والے ہوں گے، تکلیف کے موقع پر ان کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہوں گے، مصیبتیں لوگوں کی دور کرنے والے ہوں گے. سلمان بھائی ان ساری چیزوں میں اگرچہ الفاظ بھی بڑے میٹر کرتے ہیں، آپ کا موجود ہونا بھی بڑا میٹر کرتا ہے، لیکن آپ کو حاصل شدہ نعمتیں آپ دوسروں پر نچھاور کر رہے ہیں یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. جب آپ ان چیزوں کو روک کر نہیں جی یہ اس کو نہیں، یہ مجھے، یہ میں میرا بچہ، میرے گھر والے، میرا سب کچھ، اور یوں ایک حصار آپ کریٹ کر دیتے ہیں نا تو پھر عزت کا دائرہ کار بھی آپ کا محدود ہوتا چلا جاتا ہے. اب اس کو جتنا محدود کرتے رہیں گے وہ محدود ہوتا ہی رہے گا. ہونا یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، آپ دیتے چلے جائیں. بانٹنے سے کب کم ہوتا ہے رزق، تو یوں سمجھے کہ وہ مثال دی جاتی ہے، یہی وہ کنویں والا حساب ہے کہ جب تک پانی نکالتے رہیں گے نیا اور تازہ پانی آپ کو ملتا رہے گا. اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں اس کو سیکیور کر کے رکھیں، وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہی بیان کر رہے تھے نا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ کھانے کو ذخیرہ کرنا شروع نہیں کرتے نا تو دنیا میں کھانا خراب نہیں ہوتا. ہوا یہی تھا کہ انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا تھا. نہیں جی، ایک تو ہم صبر بھی نہیں کر سکتے اور دوسرا ہم نے جمع بھی کر کے رکھنا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ نے اپنی قناعت کے پردے کو چاک کر دیا تو پھر اب ایسی یوں سمجھے کہ چیزیں منتشر ہونا، بکھرنا شروع ہوئی کہ اب وہ سنبھالنے میں نہیں آتی. اب محنت بھی کرنی ہے، زمین میں ہل بھی چلانا ہے، فصل کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، وقت پر کٹائی بھی کرنی ہے، اس تک پانی پہنچانے کا انتظام بھی کرنا ہے. لگے ہوئے ہیں، جان بھی جوخم میں ڈل رہی ہے. وہ بیٹھ کر کھانا برا لگ رہا تھا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے، اور اس کو سمپ کروں اگر ساری بات کو، تو اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے نا
اس پر راضی رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مبارکباد ارشاد فرمائی کہ فرمایا وَرِزْقُهُ كَفَافًا وَرَضِيَ بِهِ، جس کا رزق بقدر کفایت ہو اور وہ بندہ اس سے راضی رہنے والا ہو۔ صحیح، یہ رضا کا مقام اگر مل جائے گا نا تو ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں کنیکٹ ہوتی چلی جائیں گی، وہ آپ کی جھونپڑی کو محل میں بدل دیں گی۔ یا مرحبا۔ ورنہ محل ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا تو یہ سمجھے کہ سکون جھونپڑی والا بھی نہیں ہوگا۔ بالکل ایسا جھونپڑی ہی والا بھی نہیں ہوگا۔ میں یہاں ایک بات پوچھنا چاہوں گا خالد بھائی، ابھی آپ نے کہا برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھیں، تو کیا کرے بندہ؟ کوئی کرائسس مینجمنٹ نہ کرے، برے وقت کے لیے کوئی جسے یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے لیے کوئی رکھتا ہے، کوئی سیف سائڈ، کوئی ایمرجنسی میں ضرورت پیش آ گئی تو کیا کرے؟ اس کو نہ رکھے۔ وہ شفا بتا دیں جو آپ پیسے سے خرید لیتے ہیں۔ شفا تو نہیں خریدی جا سکتی، وہ دعا بتا دیں جو رد کر دی جاتی ہے۔ دعا تو مقبول ہے، قبول ہوتی۔ پیسوں سے لوگوں کے آپ دل جو ہے نا یہ خرید سکتے ہیں۔ کیسے خرید سکتے ہیں؟ کسی کی مشکل میں اس کے کام آ جائے، اس وقت جو دل سے دعا نکلے گی نا اس کا حال وہ ہوگا کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ کسی کی مصیبت کے موقع پر کھڑے ہو کر اس کے کام آ گئے نا سلمان بھائی، آپ پر مصیبت آئے گی، آپ کے ہمدرد، آپ کے کام آنے والے آپ کے سر پر کھڑے ہوں گے، یا مرحبا، وہ پہلے سے موجود ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھی بنے ہیں نا۔ تو آپ حدیث مبارکہ پر ذرا غور کریں، نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تو مدد والا ذہن پیدا کریں اور بے خوف ہو جائیں کہ میں پھنس جاؤں گا، پکڑ لیا جاؤں گا، جکڑ لیا جاؤں گا۔ آپ برائی نہیں کر رہے، آپ عذاب میں نہیں آئیں گے، آپ اچھائی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر انعامات کی فراوانی فرمائے گا۔ ہاں زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے اچھے، بلکہ اچھوں کے بھی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، کیا شان ہے آپ کی۔ آپ دیکھیے کہ دنیاوی طور پر جو معاملات آئے، مصیبتیں، مشکلیں، یہ ساری آئیں نا، لیکن وہ بتائیے کہ کون سی مصیبت تھی جو دور نہیں ہوئی؟ چند افراد تھے تو اللہ رب العالمین آسمانوں سے فوج بھیج رہا تھا۔ یہ رب العالمین جل وعلا کا وعدہ ہے کہ بندہ صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو، اس کی رحمت کو، اس کی تائید کو اپنے ساتھ پائے گا۔ تو بندہ ان معاملات پر ذرا غور کرے اور لوگوں کی مشکل کشائی میں لگا رہے۔ کرائسس مینجمنٹ کتنی کر لے گا؟ اس کو کیا پتا کہ کتنے بڑے کرائسس اس کے ساتھ آنے والے، پتا ہے؟ آپ کتنا جمع کر لیں گے؟ جس دن یقین ہو جائے کہ میں نے اب اتنا جمع کر لیا ہے کہ اب دنیا کی ہر مصیبت سے میں لڑ سکتا ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا خالد بھائی، نہیں ہو سکتا نا۔ پاسبل ہی نہیں۔ جو دنیا کی ہر مصیبت کا مشکل کشا ہے نا، پھر اس کے فرمان کے تحت آ جائیں، یا مرحبا، سارے معاملات آسان اللہ نے چاہا تو۔ درست فرمایا۔ اس بات سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کام آنا چاہیے، ہیلپ کرنی چاہیے، اور رشتہ داروں کو جو ہے وہ دینا چاہیے، اور جہاں آپ اویلیبل ہو سکتے ہیں وہاں آپ کو اویلیبل ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ کرائسس مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے، اس کا بھی اس کو ہم فلی ڈینائل بھی نہیں کر رہے، اس کا بالکل فلی یہ بھی ہم اس کو بھی عرض کر دیں تاکہ کوئی مسکنسیپشن کا شکار نہ ہو۔ کرائسس مینجمنٹ کرنا، اپنے لیے مشکل حالات میں سروائیو کرنے کے لیے کچھ تیاری کر کے رکھنا، اس کو ہم فلی طور پر جو ہے وہ ڈینائل اس کا جو ہے وہ نہیں کر رہے، لیکن صرف اور صرف اپنا ہی جو ہے وہ سوچتے رہنا، اور کرائسس کے نام پر بھی کیا کیا کچھ کر رہا ہے، آیا یہ کرائسس کے اس پر بھی آتا ہے یا یہ کہیں اور جو ہے وہ جا رہا ہے؟ اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ بندوں پر مہربانی کریں، اور جہاں آپ کام آ سکتے ہیں وہاں آپ کو کام آنا چاہیے، جہاں آپ فائنینشلی طور پر کام آ سکتے ہیں وہاں پر آپ ہیلپ کریں، مدد کریں، پیسے کے ذریعے سے مدد کریں، جہاں پر آپ خود موجود رہ کر کام آ سکتے ہیں وہاں پر آپ کوشش کر کے وہاں موجود رہیں، اور جہاں پر آپ جو ہے وہ ڈھارس دے کر کے کام آ سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ڈھارس دے کر کے بھی کیا کرنا ہے، کام آنا ہے۔ کام آنا بھی خالی یہ تھوڑی ہوتا کہ ہر جگہ پیسے دینے ہوتے، ہاں جی، ہر جگہ پیسے کا میٹر نہیں ہوتا، بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، اس کا بھی ڈینائل نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے۔ بچہ بیمار ہے آپ کا،
یا آپ کے ماں باپ بیمار ہیں, آپ خود بیمار ہیں, سو آپ کو نیڈ ہے پیسے کی. بالکل بالکل. مسیحا جو ہے ہمارا, وہ بغیر پیسے کے مسیحائی جو ہے وہ کم ہی کرے گا. کرنے والے بھی موجود ہیں اللہ کی رحمت سے, ایسے بھی ہیں جو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک بات ہے, پیسہ بہت ساری جگہوں پر میٹر کرتا ہے, لیکن ہر جگہ پر پیسہ ہی ہے ایسا بھی نہیں ہے. بعض جگہ پر آپ کے الفاظ میٹر کرتے ہیں, بعض جگہوں پر آپ کا انداز کیا کرتا ہے, میٹر کرتا ہے. میں خالد بھائی ایک جگہ پر پہنچا, جی. ایک یوں سمجھ لیجیے کہ ایک جوان جو ہے وہ موت ہو گئی, ایکسیڈنٹ ہوا. یہ کراچی کی بات ہی بتا رہا ہوں, اور بڑا سیریس قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور بندہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, فوت ہو گیا. وہ جو برادری تھی نا خالد بھائی, اس برادری کی ایک بات میرے دل کو بڑی لگی کہ وہ کوئی دکھ کا موقع ہونا تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. بڑی بات ہے. آپ کو جب آپ پریشان ہیں تو آپ کے ارد گرد کیا ہے, موجود ہے کوئی, تو آپ کو کیا ہوتا ہے, اس سے سہارا ہوتا ہے. یہ میں اگر آپ کو بتاؤں اس کا زندگی کا بیتا ہوا تجربہ, تو مصیبت میں جو چیز بندے کو گرا دیتی ہے نا, وہ اس کے تنہا اور اکیلے ہونے کا احساس ہے. وہ بندے کو کیا کر دیتا ہے, اسے گرا دیتا ہے. بیماری نے تو گزر ہی جانا ہے, ہمیشہ بیماری رہے گا ایسا بھی نہیں ہے, بیمار بھی ہوتا ہے بندہ, ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو اس کے تنہا ہونے کا جو ایک ہوتا ہے نا, میرے ساتھ کوئی نہیں, آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آ رہا, تو یہ بندے کو کیا کر دیتا ہے, ٹیم اور لائز بھی کرتا ہے اور بندے کو گرا بھی دیتا ہے. بہرحال خالد بھائی وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو یوں ہی وہاں پر بھی کیا ہو گیا, لوگ اکٹھے ہو گئے. اب اکٹھے تو ہو گئے, لیکن کیا ہوا, دو یہاں کھڑے ہیں, دو وہاں کھڑے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ اس کو گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں, اور وہ بیچارہ بیٹھا, وہ رو ہی رہا ہے, رو ہی رہا ہے, رو ہی رہا ہے. اور بڑے صدمے والی بات تھی, نوجوان موت کسی کے گھر میں ہو جائے تو یہ بڑی صدمے والی بات ہوتی. بہرحال اب میں بھی جو ہے وہاں پہنچا, تو میں جن کے ساتھ تھا, میں نے کہا یار کہ جیسے اس کو گھیرا ڈال کے یہاں کھڑے ہیں, اگر یوں ہی کھڑے رہیں گے تو یہ تو چیزیں سب کیا ہوتی جائیں گی, وہ مطلب ڈھیلے ہوتی جائیں گی, یہ تو اور مطلب گرتا جائے گا. اچھا کچھ کیا ہے دائیں بائیں بھی کھڑے ہیں, کچھ تو وہاں نا جو کو گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں بھائی, اس کو میں نے کہا تھوڑا پیچھے ہوں, اس کو ہوا تھوڑی لگنے دے بندے کو. تو میں نے پھر اس میں ہمت کی, جہاں بندہ ہمت کر سکتا ہو وہاں پھر کیا ہے, کر لینی چاہیے. میں نے ان کو وہاں سے ان کے پاس میں بیٹھا, پہلے تو میں نے پانی منگوایا, پانی منگوا کے شاہ جی ان کو پلایا. یہ ہم ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے, بندہ کیا ہے اوپر, وہ مطلب فوت ہو گیا ہے, وہ اوپر آئی سی یو میں ہے, اس کو بھی وہاں سے جو ہے وہ لینا ہے. اچھا اوپر پہنچے ہم, اچھا نیچے سے بتاؤں, وہ ان کو پانی پلایا, پانی پلا کے ان کو حوصلہ دیا, تسلی والے جملے کہے, جس طرح آپ کسی کی تعزیت کرتے ہیں یہ کیا, ان کو حوصلہ دلا کے میں نے کہا اب آپ جو ہے وہ اٹھیں اور اوپر جو ہے وہ جائیں, باڈی جو ہے وہ ریسیو کریں, اور پھر ہم جو ہے وہ یہاں سے چلتے ہیں اور جو آگے تدفین کے معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں. ان کو بہرحال میں نے کیا کیا, ادھر سے ان کو نیچے سے اٹھایا, اٹھا کر کے ان کو جو ہے وہ بھیجا. تو جو میرے ساتھ تھے نا, وہ انہوں نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا, آپ نے تو آ کے یہ ایک جو ہے وہ ٹریک بنا دیا, رستہ بنا دیا چلنے کا, اور یوں اس طرح سے, پہلے تو یوں کر کے کھڑے تھے. اچھا اوپر گئے, انہوں نے پھر کیا کیا, مجھے بھی اوپر بلا دیا. اوپر میں جب پہنچا وہاں پر ہاسپٹل میں, آئی سی یو کے باہر دیکھا تو وہ جو روم, ویٹنگ روم جو تھا, اس میں بھی لوگ کیا ہیں, وہ بیٹھے ہوئے. اب بہرحال پھر کیا ہوا, پھر مجھے وہ اندر جو ہے وہ لے کر گئے. میں نے پہلے نمبر پر تو وہ دیکھا اس کو, وہ جو فوت ہو گئے تھے ان کو. اللہ اکبر. میں خالد بھائی اب کیا بتاؤں آپ کو. بہرحال پھر میں نے ڈاکٹرز جو تھے وہاں ان سے معلومات کی. میں نے کہا اب یہ بتائیے جیسے کہ ہم کتنی دیر تک یہ باڈی جو ہے ڈی کمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے نا, ہم کتنی دیر تک چیزیں جو ہے وہ ان کو تدفین کب تک جو ہے وہ ہم کر لیں. تو یہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ
4 سے 6 گھنٹے کے اندر اندر یہ سارا اپنا جو کام ہے اس کو نپٹا لیں. یعنی وہ یوں بات ہوگی سارا ان کا ایک بھائی میں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ لے لیا, یوں کر کے سارا ہوا, پھر باہر آ کے پھر اب کیا ہے جی مشورہ ہوگا بھائی جنازے کا اعلان کس کے مشورے سے ہوگا, جو بڑے جو فرمائیں گے وہ ہوگا. بیچ میں سے ایک بندہ کیا بولا بھئی جو بڑے ٹائم دیں گے وہ ٹائم ہوگا. اچھا میں تو برادری کا بھی نہیں تھا, لیکن چونکہ وہ نمازی تھے مسجد کے تو اس لیے میں بھی تھا, تو میں نے پھر ان کو جو کہہ رہے تھے نا کہ بھئی جو بڑے کہیں گے وہ ہوگا, میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, بڑوں کی بات کو فالو بھی کرنا چاہیے, مشورہ بھی کرنا چاہیے. آپ بڑوں کو سچویشن بتائیں, ان کو بولیں کہ اگر ہم لیٹ کریں گے, جیسے بھئی 12 بجے جو ہے نا وہ ظہر کی نماز میں جنازہ ہوگا, بھئی ظہر کی نماز میں جنازہ کریں گے, ابھی رات میں جو ہے وہ یہ انتقال جو ہے وہ ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 6 گھنٹے کے اندر ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ باڈی کو جو ہے وہ آپ اس کو تدفین اس کی کر دیں, ورنہ پھر یہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گی, یعنی مسائل ہو جائیں گے. اور میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بڑوں کو پہلے یہ بتائیں اور پھر اس کے بعد ان کو کریں. اور میں نے ان کو یہ مشورہ دیا, میں نے کہا آپ ان کو یہ بھی بتائیں اور ان کو ساتھ میں یہ بھی بتائیں چونکہ یہ صورتحال ہے لہٰذا ہم یہ چاہ رہے ہیں تو آپ بتائیں. میں نے کہا بڑوں کا بھی بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ ان کے کان میں بات ڈالنی ہوتی ہے اور انہوں نے اس کو کیا کرنا ہے, جی ٹھیک ہے جی. عام طور پر اس موقع پر نا میت کو نہیں دیکھا جا رہا ہوتا, اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ سہولت سے لوگ کب پہنچ جائیں گے, کب پہنچیں گے, ایسی بات ایسی بات. بات ان میں وہ ایک بندہ جو تھا وہی ہوگا تو وہی جو بڑے کہیں گے. میں نے کہا یار میں کب کہہ رہا ہوں آپ کو بڑے نہ, پھر میں نے ان میں سے ایک بندے کو میں نے کہا یار میں نے کچھ وہ کہوں گا بات کیا کی کیا نہ ہو جائے, تو میں نے وہاں پر ایک سمجھدار اسلام بھائی جو دکھا ان میں ان کو میں نے سمجھایا کہ آپ یوں کر لیں اور یہ اللہ کی رحمت سے خیر سے ہو جائے گا. بہرحال پھر اللہ کا کرم ہوا جو بھی ہوا, تو وہ جو خالد بھائی ایک جمود کی کیفیت تھی نا, اس کو کیا کیا میں نے تھوڑا اس کو مطلب چلایا وہ چل گیا معاملہ, اور سب چیزیں کیا ہو گئیں سیدھی ہو گئی اللہ کی رحمت سے. تو یہ میں اس لیے یہ میں نے ساری بات آپ کو بتائی مدنی چینل کے ناظرین کہ ہر جگہ پر آپ کو پیسے نہیں دینے ہوتے جی. ہم سمجھتے ہیں بھی ہیلپ کرنی ہے تو ہیلپ کیسے ہوگی, پیسے سے ہی ہوگی. ہر جگہ پیسے سے ہیلپ نہیں ہوتی, بعض جگہ آپ کی موجودگی آپ کے الفاظ یہ بھی بڑا کردار ادا کرتے ہیں. بالکل جی, آپ نے صرف ٹریک دکھانا ہوتا ہے اس طرح سے کام ہو جائے گا. کبھی کبھار ہوتا ہے بندہ سچویشن میں ایسی آ گیا کہ سوچ کا کوئی نہیں پڑ رہا کہ کیا جائے, ایسا ہی کیونکہ جوان موت کے لیے تو عام طور پہ لوگ تیار ہی نہیں ہوتے نا, ذہن نہیں بنا ہوا ہوتا کہ اچانک ایسا بھی ہو جائے گا, اور وہ ہو جائے تو ویسے ہی دماغ جو ہے وہ بالکل یوں سمجھے کہ ماؤسا ہو جاتا ہے کہ اب کیا کیا جائے. تو ایسی صورت میں ہونا یہ چاہیے کہ جو تھوڑے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں, یا ایک تو نا بہت قریبی ریلیشن ہے تو اس پر جو صدمے کا غلبہ ہے وہ ایک الگ ہے. ایک اتنا قریبی ریلیشن نہیں ہوتا لیکن آپ کسی کے دکھ میں اظہار ہمدردی کے لیے موجود ہیں جی, تو پھر آپ اپنی رائے دیجئے اور کام کو آگے بڑھانے والا کام کیجیے. درست فرمایا, یہی بہت اچھا ہوتا ہے. اس کو رلا رہے ہیں بیچارے کو ادھر بیٹھے ہوئے اور رلا رہے ہیں, جان گھلا رہے ہیں. او بھیا میں نے ادھر میں نے کہا ان کو اس کو یہاں سے اٹھائیں بیچارے کو, اس کو ان کے پاس سے جو ہے وہ اٹھائیں. یاد رکھیے جو غمگین ہوتا ہے نا اس کو سہارا دینا ہوتا ہے جی. وہ رو تو رہا ہے, آپ بھی اس کو اور رلائیں گے. اس کو بعض اوقات رلایا بھی اس لیے جاتا ہے تاکہ غم کیا ہو جائے, ہلکا ہو جائے. وہ ایک دوسری صورتحال ہے. وہ جو بیچارہ خود ہی رو رہا ہے اس کو اور جو ہے وہ رلا رہے ہیں, یعنی وہ اس بیچارے سے اٹھا نہیں جا رہا تھا خالد بھائی. بہرحال میں نے پھر جو کرنا تھا اللہ کی رحمت سے کوشش کی, تو ایک صورتحال کیا ہوگی اچھی بن گئی. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں بتاتا ہے, سکھاتا ہے. مصیبت میں, پریشانی میں, غم میں, دکھ میں, تکلیف میں آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور آپ جو ہے وہ اپنا ساتھ بھی جو ہے وہ دیں, آپ دعا بھی کریں, آپ وہاں موجود بھی رہیں. یعنی جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی میں آپ کو کیا ہونا چاہیے, ساتھ دینا چاہیے اپنے رشتہ داروں کا, عزیزوں کا. ہمارے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو الحمدللہ خالد بھائی رشتہ داری نہیں بھی ہوتی پھر بھی الحمدللہ کیا ہوتا ہے, یہ ساتھ دینے والے اللہ کی رحمت سے موجود ہوتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں, شاہ صاحب قبلہ سید قذافی حسین شاہ صاحب گیلانی آپ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, مجلس طبی علاج کے جو ہے وہ ذمہ دار بھی ہیں, نگران مجلس پاکستان ہے ماشاءاللہ. تو شاہ صاحب کا بھی انداز دیکھا ہے, یہ دینی ماحول کی برکت سے کیا خیر خواہانہ انداز ہے. تو یہ تو آزمودہ مطلب مجرب ہے. تو یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے الحمدللہ رب العالمین یہ چیز آپ کے اندر آئے گی, اور یہ آئے گی اور انشاءاللہ الکریم آپ کو ایک اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کی رضا دلانے میں کامیاب کروائے گی انشاءاللہ. شاہ جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میں یہ کر رہا تھا کہ جس بندے کا مزاج ہوتا ہے نا شکوہ شکایت والا,
تو یہ بعض دفعہ جو ہے نا پیشنٹ کو جو مریض ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی سمجھ لیں کہ وبال جان بن جاتا ہے. یعنی ہاسپٹل میں جائے گا تو اب جا کر تیمارداری کرنی ہے اور ان کو ڈھارس مندھانی ہے اور ایسی گفتگو کرنی ہے جس سے کیا ہے پیشنٹ جو ہے وہ اس کو حوصلہ ملے اور اس کے اندر ول پاور آئے اور جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اپنی بیماری سے لڑنے کا اس کے اندر جذبہ ایک پیدا ہو. اور یہ جو ول پاور ہوتی ہے نا یہ پیشنٹ کو کھڑا کر دیتی ہے. اب پیشنٹ کے پاس جا کر جن کی وہ ایک مزاج بنا ہوتا ہے نا وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا وہاں پہ جا کے نا وہ پورا کیونکہ ان کا مزاج ہی اس طرح کا ہوتا ہے تو پہلے تو وہ شائق ہوتے ہیں شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں ہاسپٹل کی انتظامیہ کے ساتھ کہ جناب اچھا کون سے ہاسپٹل میں لے کے آگے اس سے اچھا ہاسپٹل کوئی نہیں ملا تھا آپ کو یہ کوئی ہسپتال ہے یہاں تو لانے نہیں چاہیے تھا ان کو. ارے بھائی کس کنڈیشن میں لے کر آئے کیا صورتحال تھی اور جس ہاسپٹل کو آپ نے اسی طریقے سے کہہ دیا کہ وہ سینکڑوں مریض جو ہے نا اس سے شفا یاب ہو کے جا چکے ہیں ایک اچھے سے اچھا ڈاکٹر یہاں موجود ہے لیکن کیا ہے بس نہ کوئی تحقیق ہے بس وہ مزاج ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا کوئی بات کر دینی ایسے ہی. اب وہ کیا ہے پوری انتظامیہ کے اوپر یعنی پیشنٹ کو دیکھنے کی بجائے وہ ڈاکٹر کو بھی حضرت دیکھ رہے ہیں ڈسپینسر کو بھی دیکھ رہے ہیں دیگر جو ہے وہ پورے کے پورے جو ہے نا ہاسپٹل کے معاملات کو چیک کر رہے ہیں. اب مریض رہ گیا وہاں کا وہاں اور اب جناب یہ دوڑے لگوا رہے ہیں باقی سب کے کہ جناب آپ کا وہ اچھا جو عزیز و اقارب ملے ان کو یوں پوچھنے کی بجائے کہ حضرت کسی چیز کی ضرورت ہے میں آپ کو کوئی کام آ سکتا ہوں کوئی رقم چاہیے آپ کو کوئی اس طرح کا حوصلہ دینے کی بجائے اور ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے وہ تمہارے بڑے بھائی کہاں ہیں بھائی ان کو آنا چاہیے تھا یہاں پہ وہ کیوں نہیں آئے تمہارے ماموں کیوں نہیں آئے اس موقع پہ تو بڑے ہی کھڑے ہوتے ہیں بڑے ہی نہیں ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی وہ شکوہ شکایت کا ایک ایسا سلسلہ چلا اور اس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ جو ہے وہ معاملہ بہتری کی طرف آتا اچھائی کی طرف آتا وہ اچھائی کی طرف آنے کی بجائے نقصان کی طرف چلا جاتا ہے. بعض دفعہ ہم نے ہمارے آنکھوں دیکھے معاملات کہ وہ اس قدر بلا وجہ تنقید اور بلا وجہ کی شکوہ و شکایت کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو عملہ ہوتا ہے ہاسپٹل کا وہ غصے میں آ جاتا ہے اور مریض رہ گیا وہاں کا وہاں اور ادھر جناب ان کی آپس میں تو مہما ہو رہی ہے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. تو یہ مزاج کو جو ہے نا بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر جو ہے وہ حوصلہ اپنے اندر جو ہے یہ سمجھ لیں کہ بردباری تحمل برداشت یہ چیزیں لے کے آنی چاہیے اور پھر یہ ہے کہ شکوہ شکایت سے نکل کر پازیٹیو تھنکنگ لے کر آنی چاہیے مثبت چیزیں لے کر آنے چاہیے اچھے گمان لے کر آنے چاہیے. اگر اچھے گمان لے کر آئیں گے پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے اچھا سوچیں گے اچھی فکر رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم جو ہے نا وہ مشکل بھی آسان ہوگی اور اللہ نے چاہا تو بہت سارے مسائل کا حل اسی کے اندر نکل آئے گا اور سکون اور اطمینان والی لائف جئیں گے بھی اور اللہ نے چاہا تو سامنے والے کو بھی جینے دیں گے. ایسی بات اللہ برکت دے. ہم کیا کر سکتے ہیں ہم علاج کروا سکتے ہیں وہ ہمیں کروانا چاہیے ہم تسلی دے سکتے ہیں ہمیں تسلی دینی چاہیے ہم ڈھارس دے سکتے ہیں ہمیں ڈھارس دینی چاہیے. اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز بھی ہیں آپ کے میسیجز بھی ہیں آئیے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام علی رضا تاری ہے میں ضلع شیخوپور سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے سے ہمیں ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی وہ سے وہ لالزار پھرتے ہیں. اللہ برکت دے آپ کو. خالد بھائی کسی نے کسی کو میسیج کیا اس نے کہا کہ فلاں فلاں موقع پر یہ بات ہوئی تھی اور میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو وہ زخم جو ہے وہ ہرا ہو جاتا ہے میرا. اللہ حالانکہ یہ خود ساختہ زخم ہے. اللہ اللہ اب خود ساختہ یعنی خود لگایا ہوا زخم. میں اپنا سر پھاڑ دوں گا اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے اب اس کا سر پھٹ گیا تو کس نے پھاڑا بھی آپ نے خود ہی پھاڑا ہے. ٹھیک ہے تو خود ساختہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا بھی علاج ضروری ہے. یہ بھی ہم شکوہ و شکایت بعض اوقات ہمیں چونکہ ہمارے مزاج کے مطابق کام نہیں ہوا ہوتا یا ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوا ہوتا اس لیے ہمیں کیا ہوتی ہے اس کام سے شکایت ہے یار یہ یوں کیوں کیا بھائی اس کو یوں بھی کیا جا سکتا تھا. یہ بھی مہربانی کر کے سامنے والے کو بھی تھوڑا سا مارجن جو ہے وہ دینا
چاہیے، ہر بات کو شکوے اور شکایت پر ہی جو ہے وہ نہیں لانا چاہیے، رائٹ ٹو چوز بھی کسی کو جو ہے وہ یہ دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. میں اس کو تھوڑا واضح کر دوں خالد بھائی، اور جیسے آپ ہیں مدینہ شریف آپ جائیں، اب آپ ذوق میں بیٹھے ہوئے، بندہ آ کے آپ کو سلام کرے، ذوق میں جو بندہ ہو نا اس کو آ کے آپ ہلائیں تو وہ آپ کو کم از کم تعریفی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. واہ سبحان اللہ، کیا کمال کیا آپ نے، میں اللہ کے رسول کی یاد میں رو رہا تھا اور آپ نے میرا دھیان وہاں سے ہٹا کے اپنی طرف لگا لیا ہے، کیا کمال کیا ہے. یوں تو کوئی نہیں بولے گا، ظاہر سی بات ہے. اچھا آپ کو اگر کوئی یوں کرے تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، ظاہر سی بات ہے نا. دل میں ہو یاد تیری، ہم تو یہی اسی پہ آ رہے ہیں کہ آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا چاہیے. اب آپ غصے سے اس کو دیکھ رہے، اب بندہ آپ کو بولے یار یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ، آپ نے کیا ہے یا اس نے کیا ہے، یہ غور طلب بات ہے. تو ان چیزوں پر بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. یہ بالخصوص عبادات کے جو معاملات ہیں اور خاص طور پر مکہ مدینے میں حاضری کے جو معاملات ہیں، تو اس پر بھی کیا کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. اور دعا کے لیے کہنے میں حرج نہیں ہے، آپ کسی کو کہنے میں لیے دعا فرما دیں، یہ کر دیں. عموماً لوگ دعا کے لیے کم ہی کہتے ہیں، سیلفی کے لیے زیادہ کہتے ہیں. یہ دیکھا یہ جا رہا ہے آج کل. آپ کا کیا تجربہ ہے خالد بھائی؟ بالکل ایسا ہی تجربہ. ہاتھ اٹھا دینا دعا کے لیے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیلفی کے لیے پوز ہے. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ آپ کی عطا فرمائے. چلیں جی آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. جی عبید رضا تاری سرائے علمگیر سے میری یہ فرمائش ہے کہ یہ نہ سنا دیں، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. واہ مرحبا. جی مجھے آپ یہ سنا دیں، مل گیا رہنما مل گیا. کیا بات، یا مرحبا، ماشاء اللہ. جی میرا نام غلام صدیق عابد چنیوٹ سے بات کر رہا ہوں. کلام سننا تھا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. یا مرحبا. دانت خان اسلامی سے گزارش ہے کلام سنائیں، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. جی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کلام سنائیں. بھائی ہیں سیال کوٹ سے علی رضا بھائی ہیں، بہت شکریہ. اٹک سے میسج ہے امیر السنت کی منقبت سنائیں. ویس بھائی سر سے کلام سنائیں، مدینہ یاد آیا ہے. مظفر گڑھ سے میسج ہے، جزاک اللہ. پنجابی میں بھی کوئی کلام سنائیں، اللہ برکت دے. آپ کو کال لیتے ہیں. جی میرا نام محمد سلیم ہے. تو ایک کلام سنانے تھی، شام میری طالب ہے عالم تیرا پروانہ. ٹھیک ہے، اس کی ایک طرز ہے، بڑی پیاری سی طرز ہے. ماشاءاللہ. کون سی؟ تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ. یہ تو اور بھی طرزوں میں پڑھا جا سکتا ہے، اس کی اپنی بات ہے. ویس بھائی اس طرز میں سنائیں، یہ پڑھتے ہیں، یہ طرز بھی پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. کلام کے لیے عرضی کرنی تھی، سنا دیجئے. پل سے اتار اور راہ گزر کو خبر نہ ہو. یا مرحبا، سبحان اللہ. جی میں نعت کا اسلام بیسی یہ عرض ہے کہ مجھے والا کلام ضرور سنا دیجئے. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آمین. مرحبا. جی علی رضا تاری بول رہا ہوں، ضلع شیخ پورہ سے. کھلے آنکھ صلی اللہ کے ساتھ جاری ہے، تو ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی. وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں. یا مرحبا. کچھ کلام سنائے ہوں ویسے بھی، پھر آگے چلتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں. تیرے دل اے بہار
بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان وار پھرتے ہیں کیسے پروان وار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا میں جس میں اس گلی کا گدا میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں جب بہرے دعا
महबूब खुदा हाथों को उठाया करते हैं। गर्दाबे बला में फंस के कोई कैबा की तरफ जब तकता है, गर्दाबे बला में फंस के कोई कैबा की तरफ जब तकता है। सुल्ताने मदीना खुद आकर कश्ती को तेराया करते हैं। सुल्ताने मदीना खुद आकर कश्ती को तेराया करते हैं। जिक्र हमारा शाम सहर और नाज़ सिकंदर किस्मत पर महफिल में रसूले अकरम की हम नाते सुनाया करते हैं। महफिल में रसूले अकरम की हम नाते सुनाया करते हैं। जो इश्क़ नबी के जलवों को सीनों में बसाया करते हैं। अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं। तो शम मेरी हालत है, तू शम मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना। तू शम मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना। तू जलवाए जाना तू नबूवत है। जलवाए जाना तू शम में रिसालत है, आलम तेरा परवाना। जो साकी को से चेहरे से नका उठे। जो साकी को से चेहरे से नका उठे। हर दिल बने में खाना, हर आँख को पैमाना। हर दिल बने में खाना, हर आँख को पैमाना। तू शम रिसालत है, आलम तेरा परवाना। दिल अपना चमक उठे, ईमान की तलअत से। दिल अपना चमक उठे, ईमान की तलअत से। कर आँखें भी नूरानी, ऐ जलवाए जाना। कर आँखें भी नूरानी, ऐ जलवाए
शम्श रिसालत है, आलम तेरा परवाना। माशाअल्लाह, क्या बात है हुज़ूर, अल्लाह बरकत दे आपको। नाज़रीन को भी हम शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब अदामा ज़िल्लुहु का बड़ा प्यारा एक वीडियो पैकेज है, आइए दिखाई देते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा वो खूबसूरत वाक़या उन्होंने गुलिस्तान में गालिबन लिखा है कि मैं जामे मस्जिद दमिश्क में मैंने नमाज पढ़ी, बाहर निकला तो मेरा जूता चोरी हो गया। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ कि यार जूता ही चोरी हो गया। खैर मैं ऐसे ही पैदल निकल आया, आगे एक ब्रिज था, उस पे देखा एक बंदा बैठा हुआ था, उसके दोनों पाँव ही नहीं थे। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है जूता ही गया है, पैर तो हैं, पैर तो हैं। बात यह है कि दुनिया में एक से बढ़ के एक आजमाइश है, एक से बढ़ के एक तकलीफ है, और दुनिया में ऐसा बंदा मिलेगा ही नहीं कि जिसके ऊपर कोई तकलीफ ना आई हो। बड़े से बड़ा गम, तकलीफ, दुख, यानी आप गरीबों से भी मिलते हैं, पैसे वालों से भी मिलते हैं, मैं भी गरीबों से मिलता हूँ, पैसे वालों से मिलता हूँ। शायद पैसे वालों को दुख ज्यादा बड़े होते हैं। अल्लाह अकबर। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने जिंदगी में आज तक कोई एक बंदा ऐसा देखा हो कि जो ये कहे कि मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ कि किसी बुजुर्ग के पास जो है वो बाद में तो किसी और की तरफ मंसूब किया है, लेकिन एक बुजुर्ग का भी वाकया कि उनके पास एक औरत आई और उसने कहा जी मेरा बेटा फौत हो गया, इकलौता बेटा था, जवान था, वही सहारा था मेरा, वो फौत हो गया, आप इसे जिंदा कर दें। तो उन्होंने फरमाया कि भाई जिंदा तो कर दूंगा लेकिन एक शर्त है। उसने कहा वो क्या? उसने कहा इस तरह करो, शहर में जाओ और किसी भी जना वो घर से कुछ मिट्टी लेके आओ। घर ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर कभी मैयत ना हुई हो। क्या बात? उसने कहा ठीक है। वो 4-5 घरों का बोल दिया कि इतने घरों से ले आना। वो औरत गई, इस घर में दरवाजा खटखटाया, जी मिट्टी चाहिए, ले लो। आपके घर में कभी मैयत तो नहीं? कहना नहीं, बाप तो फौत हुआ है हमारा। अगला जी माँ तो हमारी भी फौत हुई है, दादा तो हमारा भी मरा ही है, दादी तो हमारी भी दुनिया से गई है, अगले दिन बच्चा तो मेरा भी दुनिया से गया, भाई मेरा भी फौत हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आधा शहर छान मारा, कोई घर ऐसा नहीं मिला कि जिसके अंदर कभी मैयत ना हुई। वो समझ आ गई। वो वापस आई, आके कहने लगी हुजूर ऐसा घर तो मिल ही नहीं रहा। फरमाया यही तो समझाना था। अल्लाह कि ऐसा घर है ही कोई नहीं कि जिसके अंदर कभी जिनके यानी जिस घर का कोई फर्द दुनिया से ना गया हो। तो हर बंदे के साथ कोई ना कोई शय मुताल्लिक होती, वाबस्ता होती है। अब अपनी मर्जी है कि शोर मचा के उस तकलीफ का वजन बढ़ा ले या सवाब आखिरत और अल्लाह की रिजा पे नजर रख के उसी बोझ को सवाब जो क़यामत में नेकियों का पलड़ा है, नेकियों के पलड़े के अंदर वो बोझ उठा के डाल दें। तो या तो वो बोझ अपने सर पे रखें या आखिरत, या वो बोझ उठा के नेकियों के पलड़े में डाल दें। क्या खूबसूरत। तो जितना बड़ा बोझ होगा तो पलड़ा भी उतना ही ज्यादा जना वो पुरजोर तरीके से जना वो फायदा देगा। या मरहबा। अल्लाह ताला हम सबको समझ भी अता फरमाए और आफियत और सलामती भी अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी क़ज़ा पर, अपने फैसले पर राज़ी रहने की भी तौफीक अता फरमाए। शाह साहब क़िबला, आप ये बताइए कि एक शख्स का कहना है, ये मैसेज है, इनका कहना है कि मुझसे बहुत सारे लोगों को शिकवे और शिकायत है और मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा हूँ, मेरी रहनुमाई फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा भी लिखा है साथ में, अल्लाह आपको भी बरकत दे, आमीन व इय्याकुम। क्या कहेंगे? भाई सब कोई शिकायत है। देखिए, जब भी कोई शिकवा और शिकायत आपके हवाले से आती है ना, मेरी ज़ात के ताल्लुक से, तो पहले तो ये है कि इतनी अपने अंदर हौसला और हिम्मत ये इंसान के अंदर होनी चाहिए कि तसल्ली के साथ पहले जो उससे शिकवा किया जा रहा है या उससे जो शिकायत की जा रही है उसके बारे में की जा रही है या उससे रिलेटेड कोई जो है गुफ्तगू की जा रही है जिसका इसके अंदर किरदार है, कोई भी चीज़ उसके अंदर, तो पहले तो कंप्लेन को तवज्जो के साथ सुना जाए। उसके बाद फिर कैटेगराइज किया जाए कि ये जो कंप्लेन आई है, ये जो शिकायत आई है, तो इसको जो है वो वाकई ये कंप्लेन बनती है या नहीं बनती है, वाकई ऐसा है। अगर जो है ऐसा नहीं है तो इसका मतलब सामने वाले को गलतफहमी लगी है, तो बंदा गलतफहमी को दूर कर दे। तो वो जो आने वाला शिकवा शिकायत था वो शिकवा शिकायत ना रहा बल्कि वो गलतफहमी थी, आपने दूर करने में अपना किरदार अदा किया, वो गलतफहमी दूर हो गई, मामला हल हो गया। दूसरा ये कि वाकई ही वो कंप्लेन है
تو اگر کوئی ہماری خامی یا ہماری جو ہے وہ کمزوری کوئی بتائے تو علماء نے لکھا ہے نا کتابوں کے اندر کہ وہ تو ہمارا خیر خواہ ہے اور وہ ہمارا دوست ہے، تو ہمیں تو اسے اپنا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اسے تھینک یو بولنا چاہیے کہ جزاک اللہ بھیا، آپ نے میرے اندر یہ کمی تھی اور مجھے اس کا ریئلائز نہیں ہو رہا تھا، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن آپ نے بتایا ہے، اب میں توجہ بھی رکھوں گا، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ ظاہر اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے تو ازالہ بھی کرے، خدا نہ خاصہ گناہ والا معاملہ میں پڑا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور اگر بندے کا حق جو ہے وہ تلف ہوا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو بندے سے بھی جو ہے وہ معافی مانگے۔ تو یوں جو کمپلین ہے سن کر اسے جو ہے وہ دور کرنے کا سلسلہ بنا لیا جائے۔ باقی جو ہے وہ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ سے امید بہت زیادہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، یعنی اس کی ایکسپیکٹیشن جو ہے نا آپ کے حوالے سے بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ جناب میں جو ہے نا وہ جیسے کوئی ایسا وقت آ گیا کہ بھئی میں ان سے جو ہے وہ رقم کا مطالبہ کروں گا تو یہ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہاں لگانی ہے، بس یہ مجھے دے دیں گے۔ ایسے اور بھی مطلب جو ہے نا وہ ایسی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ جو بہت زیادہ امیدیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں، تو پھر اگر زیادہ امیدیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں اور اچھی امیدیں ہیں اور آپ وہ پوری کر سکتے ہیں تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن، وہ لوگ وہ حافظ صاحب کہتے تھے نا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ جو قرآن مجید فقہ حمید حفظ فرمایا نا، تو آپ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ لوگ مجھے چونکہ حافظ قرآن سمجھتے تھے اور مجھے حافظ صاحب کہتے تھے، حافظ قرآن سمجھتے تھے، تو لوگوں کا حسن ظن میرے بارے میں یہ تھا کہ میں حافظ قرآن ہوں، تو اس لیے مسلمانوں کا قول جو ہے وہ سچے ہو جائیں، میں نے بکوشش تمام جو ہے وہ قرآن مجید فقہ حمید جو ہے وہ حفظ کر لیا۔ تو آپ سے کوئی اچھی امید رکھتا ہے، آپ سے اچھی کوئی آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، اگر آپ پورا کر سکتے ہیں، اس کی امید پر پورا اتر سکتے ہیں تو بھائی اتر جائیں، اس کی لاج رکھ لیں کہے گی۔ اچھا اگر نہیں کر سکتے تو اپنا معقول عذر جو ہے نا وہ پیش کر دیں اور وضاحت کر دیں کہ بھائی یہ میرے بس کا کام نہیں ہے کہ اب یا میں نہیں کر پاؤں گا۔ تو یوں پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی شکوہ شکایت کرتا ہے تو اس پہ غور و خوض کیا جائے، دیکھا جائے کہ واقعی اس کی کمپلین صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اور پھر اس کے جو ہے وہ حل پیش کیے جائیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگ ہیں وہ شکایت کرتے ہی رہتے ہیں، تو وہ نہ تو زید سے راضی ہیں، نہ بکر سے راضی ہیں، نہ عمر سے راضی ہیں، وہ کسی سے راضی ہیں ہی نہیں۔ تو جب کسی سے راضی نہیں تو آپ سے راضی کہاں ہوں گے؟ وہ اپنے آپ سے راضی نہیں ہوگا شاید۔ تو اس لیے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آئے، اچھا تب بھی کیا ہے، اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ مطلب جو ہے نا وہ آپ اوور ریئیکٹ کر دیں، اب آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں کہ بھائی یہ کسی سے بھی راضی نہیں، اس نے میرے سے کہاں راضی ہونا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اگر سب کو مجھ سے شکایت ہے، بھی کوئی تو میرا حامی بھی تو ہو، یہاں سب کو مجھ سے کیا ہے، شکایت ہے، سو اٹس مینز کہ اب مجھے اپنے رویے پر کیا ہے، غور کرنے کی حاجت ہے۔ خالد بھائی کو بھی شکایت ہے، ایاز بھائی کو بھی شکایت ہے، قذافی شاہ صاحب کو بھی شکایت ہے، اویس گل بھائی کو بھی شکایت ہے، کیمرہ مینوں کو بھی شکایت ہے، اسسٹنٹ کیمرہ مین کو بھی شکایت ہے، آڈیو والوں کو بھی شکایت ہے، او بی والوں کو بھی شکایت ہے، ای این جی والوں کو بھی کیا ہے، کیمرہ مین بولا تو ای این جی سب بیچ میں آئی گیا، ان کو بھی شکایت ہے، ایڈیٹر کو بھی کیا ہے شکایت ہے، ایڈمن کو بھی کیا ہے شکایت ہے، مجلس کو بھی کیا ہے شکایت ہے، سب کو کیا ہے شکایت، ناظرین کو بھی کیا ہے شکایت ہے۔ سو اٹس مینز کہ سلمان مدنی صاحب اپنے انداز پر غور فرمائیں۔ یہ میں ایک بات چونکہ میرے اوپر بات میں نے کہی ہے تو اس لیے میں نے بولے، کسی اور کو تو یوں کر کے نہیں بول سکتے۔ جب سب کو آپ سے شکایت ہے سو اٹس مینز کہ خامی کیا ہے، موجود ہے، تو اس خامی کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اور جو شکایت آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کو آپ شریعت کے پرسپیکٹو پر دیکھیں۔ شریعت مطہرہ کسوٹی ہے، کسوٹی پر خالد بھائی سونے کی کس طرح جانچ ہوتی ہے یہ میں نے پریکٹیکل دیکھا زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہم کدھر سے آ رہے تھے، کون سا علاقہ تھا یار جہاں سے وہ باغ لیمو کے باغ کی ریکارڈنگ کر کے ہم آ رہے تھے، یہ سنجھوروں کے کوئی قریب تھا، اب وہ کیا تھا
علاقے کا نام ذہن میں مجھے نہیں آ رہا. بہرحال تو ہم رستے میں اس ٹائم میں نے کہا رکنا ہے یہاں, تو وہاں کچھ سونار تھے, ادھر رکے, تو ادھر سے میں نے ان سے بات کی. انہوں نے پھر مجھے وہ بتایا کیسے ہوتا ہے سونے کی شناخت کیسے. ریکارڈ کیا ہوا ہم نے شاید, بلکہ ہاں ریکارڈ کیا ہوا, تو وہ دکھائیں گے ہم ناظرین کو. زندگی پروگرام جب آئے گا تو اللہ کی رحمت سے کچھ چیزیں تو اس پروگرام میں آئیں گی, کچھ ہم آپ کو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں بھی دکھائیں گے. یعنی جو وہاں سے بچ جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے یہاں پر کیا ہے وہ چل جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال کسوٹی جو ہے نا, پہچان کیسے ہوگی, وہ شریعت مطہرہ سے ہوگی. کوئی بھی شکایت ہے, کوئی بھی معاملہ ہے, کوئی بھی بات ہے, اس کو شریعت مطہرہ کی کسوٹی پر پرکھیں. اگر تو شریعت مطہرہ بولے کہ بھئی یہ غلط ہے, لہذا اس کو فوراً سے کیا کر لیں, اس کو ٹھیک کیسے ہوگا یہ سیکھ لیں, جان لیں اور اس کو ٹھیک کر لیں. بعض اوقات بندہ اپنے بارے میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں ہی ٹھیک ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر جگہ پر کیا ہو, ٹھیک ہو. ایاز بھائی اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں. بالکل صحیح بات ہے. انسان کو اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور جہاں پر شکایتیں ہو رہی ہیں اور آپ سے لوگوں کو شکایت ہے, تو وہاں پر آپ نے اپنے اندر تلاش کرنا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی خامی تو نہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے. تو جب آپ اس طرح انداز سے کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسی خامی آپ کے ہاتھ آئے گی کہ جو واقعتاً جو آپ کی لوگوں کے درمیان آپ کا جو ایک منصب ہے نا, وہ خراب کرنے کا باعث بن رہی ہوگی. اچھا, لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں, شکایت ہوتی کیوں ہے سلمان بھائی, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انسان کو شکایت ہوتی کیوں ہے. وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ وہ یہ چاہتا ہے دوسروں کو اپنی خواہش کے مطابق تبدیل کرنا چاہتا ہے. بعد اوقات شکایت جو ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ میری خواہش کے مطابق تبدیل ہو جائے. اب اپنی خواہش کے مطابق تبدیل کرنا جب چاہ رہا ہوتا ہے تو ایسا بہت مشکل ہے, بلکہ تقریباً ناممکن ہی ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق کوئی تبدیل ہو سکے. اس کا بہترین نقطہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ خود کو تبدیل کرنا شروع کر دیں. آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ شکایت دور کرنے کے لیے جب آپ خود کو تبدیل کریں گے نا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خود کو بدلنا آسان ہے یا مشکل ہے, اور یوں شکایتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی. تو شکایت ہوتی اس لیے کہ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ دوسرا میری خواہش کے مطابق اپنے آپ کو بدل دے, اپنے مزاج کو بدل دے. ایسا نہیں ہوتا. تو آپ ایک کام کریں, آپ خود کو بدل دیں, تو انشاءاللہ آپ کو شکایتیں بھی نہیں ہوں گی. اور جو شکایتیں ہیں اور واقعی ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا, اس کو شریعت کے معیار پر پرکھیں کہ آپ سے شکایت ہے تو اس کو قرآن اور حدیث کے معیار پر پرکھیں. اگر شکایت ہے تو اس کو دور کریں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی کے اندر خوشیاں بھی داخل ہوں گی. یا مرحبا. میں ایاز بھائی ایک اور بات عرض کروں, اس سے آسان حل جو مجھے لگتا ہے, جی آپ اس پر بھی اپنی رائے دیجیے گا. جی, مجھے یوں لگتا ہے کہ سامنے والے کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے یا خود کو سامنے والے کے مزاج کے موافق کرنے کی بجائے دونوں مزاج, انداز اور یوں بولیں کہ معاملات کے اندر جو ایک مختلف اور ایک یوں بولیے کہ ڈفرینشیٹ ہے چیزوں کے اندر, ڈفرینس ہے دونوں چیزوں کے اندر, اختلاف ہے دونوں میں, تو اس کے ساتھ بھی جینا سیکھا جا سکتا ہے. آپ کو ٹھنڈا پانی پسند ہے, مجھے کیا ہے, مجھے پانی جو ٹھنڈا نہیں ہے, روم ٹیمپریچر پہ ہے, مجھے وہ پسند ہے. تو میں کیوں چاہوں کہ بھئی آپ بھی ٹھنڈا پانی پئیں, آپ کے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کر دیا جائے, اپنے لیے جو ہے روم ٹیمپریچر پانی کا بندہ انتظام کر لے. یوں بھی تو آیا جا سکتا ہے نا. یعنی میں چاہوں آپ میری جیسی بات میں سوچ رہا ہوں آپ ویسی بات کریں, ٹھیک ہے. تو آپ کو میں اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا چاہوں, یا میں چاہوں کہ میں آپ کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ بات کروں, تو کیوں نہ ہو کہ ہم دونوں اپنے اپنے مزاج کے مطابق جو شریعت کی طرف سے پرمیزیبل ہے, یہ اسی مزاج کی میں بات کر رہا ہوں, جو شریعت مطالعہ کی طرف سے کیا ہے, پرمیزیبل ہے, اجازت ہے, دونوں اس پر رہتے ہوئے بھی تو اپنا نظام جو ہے وہ کام جو ہے چلا سکتے ہیں جہاں چل سکتا ہو. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہے کہ پھر اپنے لیول کو آپ نیچے لے کر کے آ جائیں. اب آپ کی جو خواہش ہے کہ یہ میرے انداز کے مطابق چلے, تو پھر آپ اپنے انداز کو جب نیچے کی طرف لے آئیں گے تو دونوں کے اندر, دونوں کے باہم ذہنوں کے اندر موافقت ہو جائے گی, اور یوں جو ہے وہ جو شکایتی معاملات ہیں نا وہ زندگی کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. جو آپ نے حل پیش کیا ہے بڑا خوبصورت ہے کہ واقعی دوسروں کو اپنی خواہش کے مطابق تبدیل کرنے کے بجائے بندہ یوں کر لے کہ جس حد تک اس کی بات کو پورا کر سکتا ہے وہ کرے, اور جس حد تک اپنی بات کو منوا سکتا ہے اتنی منوائے, تو یوں جو ہے معاملات کے اندر جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. بہت خوبصورت بات فرمائی آپ نے, اور یہ یوں بولیے کہ بہت سارے مفسدات کا حل ہے, بہت سارے فساد, جھگڑے, لڑائیاں, ان کا کیا ہے, ایک حل بھی ہے. تو مزاج, انداز, طریقہ
نرمی والا، شفقت والا، مہربانی والا، عنایت والا، احسان والا، بھلائی والا ہونا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے موافق و مطابق ہونا چاہیے، کہ اسی کے اندر دنیا و آخرت کی برکتیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل قیامت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری کوئی شکایت نہ کرے۔ اللہ یوں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے لگیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے لگیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑے گا، الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی پڑے گا، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے